أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات محمد إلهی محترم مشاہد محرم الحرام کی ساتویں مجلس عزا آپ حضرات امام مولانا علی بیگ میں سماعت فرمائے ہیں. ان مجالس عزا کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا گیا وہ قرآن اور وارثان قرآن. اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں تبرکاً چند گزارشات عرض کریں اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف اذا ہیں انہیں دشمن کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس فرش عزا اس مجلس عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد کئی دوستوں نے بزرگوں نے مومنین نے میری ماں بہنوں نے دعاؤں میں التماس کی. پروردگار ان کی جو حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان تمام حاضرین کی مومنین کی جنہوں نے دعا کی التماس کی ان کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان کیا. پروردگار بحق محمد و آل محمد زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوش فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے آقا کے آمان و انصار میں شمار فرما. مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر آواز بلندتر صلوات فرمائیے. قرآن اور وارثان قرآن بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک طویل موضوع ہے اور در حقیقت قرآن ایک تنہا الگ موضوع ہے اور وارثان قرآن خود ایک تنہا الگ موضوع ہے. لیکن چونکہ ایک صلوات پڑھیں گے یہ جو تنہا موضوع ہے یہ لفظ میں نے صرف اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ جو تقریر ہے اور گفتگو ہے یہ اس عنوان سے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن ایک الگ موضوع ہے اور وارثان قرآن ایک الگ موضوع ہے. یہ قرآن مجید آپ کے درمیان میں دیے جا رہے ہیں، انہیں آپ
वसूल भी करते रहिए और तवज्जो भी फरमाते रहिए ताकि बात भी चलती रहे और एक सलवात और पढ़ ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कुरान एक अलग मौजू है और वारिसाने कुरान एक अलग मौजू है, इस सिर्फ और सिर्फ अपनी गुफ्तगू और अपनी बात को समझाने के लिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वरना दर हकीकत जो मौजू कुरान का है वही मौजू वारिसाने कुरान का है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो अज़मत कुरान की है वही अज़मत वारिसाने कुरान की है। जो फजीलत कुरान की है वही फजीलत वारिसाने कुरान की है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि एक कुरान साबित है और एक कुरान नातिक है। इसके अलावा इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये कुछ बच्चे जो यहाँ रोज़ाना आते हैं, हमारा उनको सलामत रखे, ये सोच रहे हैं कि ये सिपारे जो है वो क्यों तकसीम किए जा रहे हैं। तो आपके इल्म में है, सब जानते हैं, सारी दुनिया में बड़ा चर्चा है इस बात का कि कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जिन्होंने इस कुरान मजीद की बेहुरमती की है, माजी में भी की है, 1400 साल पहले भी की है, कुछ महीने पहले भी की है, कुछ हफ्ते पहले भी की है। और यकीनन अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जो आने वाले वक्त में भी सोचते होंगे कि कुरान की बेहुरमती की जाए। अब चाहे वो कुरान नातिक हो कि जिसके सर्फ व नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया हो, या कुरान सामित हो जिसे नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया हो, दोनों में मेरे नज़दीक कम से कम कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो नेज़ों पर एक दफ़ा बुलंद हुआ वो सामित कुरान था, जो दूसरी दफ़ा बुलंद हुआ वो नातिक कुरान था। इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। तो जब फ़र्क नहीं है और अज़मत जो नातिक कुरान की है और जो अज़मत सामित कुरान की है, तो हमारा जो ये एक सिलसिला है मजालिस अज़ा का जो साल भर चलता रहता है, साल भर जारी और सारी रहता है, तो यकीनन मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारी बातें भी होती हैं। मेरा मौजू नहीं है, लेकिन कुरान और वारिसाने कुरान पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये दरहकीकत मजालिस अज़ा एक एहतजाज है। एहतजाज किस बात का है? इस बात का कि करबला में नातिक कुरान की बेहुरमती की गई है, उस बात का ये एहतजाज है। और एहतजाज जब तक समझ में नहीं आता, जब तक आप जिसके लिए एहतजाज कर रहे हैं उसकी अज़मतों का अंदाज़ा न हो, तब तक आपको एहतजाज का लुत्फ़ नहीं आता। इसीलिए मजलिस का सिलसिला ये रहता है कि कुछ इसमें फ़ज़ाइल बयान कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि नातिक कुरान की अज़मत क्या है, और आखिर में दो चार जुमले मसाइब के बयान कर दिए जाते हैं ताकि पता चले कि इस नातिक कुरान के साथ करबो बला में क्या जुल्म व सितम ढाया है उन लोगों ने कि जो अपने आप को हाफिज़ कुरान भी कहते थे, अपने आप को कारी कुरान भी कहते थे और अपने आप को मुसलमान भी कहते थे। जबकि आजकल हम देखते हैं कि शायद, बल्कि शायद का लफ्ज़ भी बेकार इस्तेमाल कर दिया मैंने, कोई मुसलमान आज ऐसा आपको नहीं मिलता जो कुरान साबित की बेहुरमती करता हुआ नज़र आए, बल्कि हर फर्द जो है वो कुरान की बेहुरमती के ख़िलाफ़ अगर दुनिया में कहीं कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाता हुआ नज़र आता है, बोलता हुआ नज़र आता है। तो चूँकि सबसे ज़्यादा हक़ भी हमारा बनता है और सबसे ज़्यादा आवाज़ भी हम ही उठाते हैं और सबसे ज़्यादा बोलते भी हम ही हैं, चाहे वो कुरान नातिक के लिए हो चाहे वो कुरान साबित के लिए हो। तो चूँकि हाल ही में आपने सबने देखा, सब बाखबर रहते हैं ज़राए से कि कुरान की जो है वो बेहुरमती की गई, तो लिहाजा मौजू चूँकि हमारा कुरान और नातिक कुरान है, तो हमने चाहा कि कुरान नातिक का तज़किरा तो रोज़ होता है और हाथ उठा कर जो है वो उस पर लब्बैक भी कहते हैं, तो क्यों ना कुरान साबित को भी हाथ में उठाकर जो है वो इजहार किया जाए कि हम सिर्फ नातिक कुरान नहीं बल्कि हम साबित कुरान की भी बेहुरमती के ख़िलाफ़ हैं। और इसलिए भी ख़िलाफ़ है कि पैगम्बर अकरम ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہی تو فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو چیزیں کیسی ہیں جن کا لیے لفظ استعمال کیا گیا ثقلین۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں ظہرین، نماز ادا کرتے ہیں مغربین، یہ ظہرین اور یہ جو مغربین کا لفظ ہے یا لفظ ثقلین ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ثقلین یعنی دو گراں قدر چیزیں، گراں قدر دو چیزیں، ثقلین یہ جو لفظ ثقلین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو جو چیزیں ہیں جیسا وزن اس کا ہے ویسا ہی وزن اس کا ہے، دونوں وزن میں برابر ہے۔ جو عظمت ظہر کی نماز کی ہے وہی عظمت عصر کی نماز کی ہے۔ جہاں دو عظمتیں جمع ہو جائیں نماز میں تو اسے ظہرین کہا جاتا ہے، جو عظمت مغرب کی نماز کی ہے وہی عظمت عشاء کی نماز کی ہے، اسے نماز مغربین کہا جاتا ہے۔ جب یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسنین کا مطلب کیا ہے۔ جو عظمت امام حسن کی ہے وہی عظمت امام حسین علیہ السلام کی ہے، جو مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا ہے وہی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ جب دونوں ایک جیسی چیزیں جمع ہو جائیں گی ان دونوں کے لیے ہمیشہ اسی انداز سے استعمال کیے جائیں گے الفاظ۔ تو پیغمبر اکرم نے جو الفاظ استعمال کیے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، اب یہ دو گراں قدر چیزیں کون سی ہیں آگے بیان کر دیا، ایک کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے اور ایک میری عترت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ میری عترت کا ہے، جو عظمت اس قرآن مجید کی ہے وہی عظمت میرے اس اہل بیت کی ہے۔ اگر کوئی کہیں سامد قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ناطق قرآن کی بے حرمتی کی۔ اگر کسی نے ناطق قرآن کی بے حرمتی کی تو گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سامد قرآن کی بے حرمتی کی۔ اب ہر کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور جسے اس قول پیغمبر پر یقین ہے، تو اگر کسی نے سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا ہے اور دنیا نے احتجاج کیا، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا نا، میرا مزاج آپ سب جانتے ہیں، لیکن احتجاج ہوا قرآن کے جلانے پر، اس احتجاج کے خلاف کسی نے احتجاج نہیں کیا، اس احتجاج کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی، اور ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کون سا احتجاج ہے؟ یعنی یہ مجلس اعضا، کربلا میں ناطق قرآن کے گھر کو جلایا گیا، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ جب ناطق قرآن پر احتجاج کیا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جب سامع قرآن پر احتجاج ہو رہا ہے تو ساری دنیا مل جاتی ہے۔ یہ مجلس اعضا اسی لیے ہے کہ آپس میں ادھر ادھر ہونے کے بجائے سب ایک جگہ جمع ہو، تاکہ کسی میں جرأت پیدا نہ ہو کہ وہ سامع قرآن کی بے حرمتی کرے یا ناطق قرآن کی بے حرمتی کرے۔ صحیح ہے؟ ایک ہی پیج پر جمع ہو جائے، اور ہمارا یہ پیغام آج انشاءاللہ اس امام بارگاہ سے دنیا بھر میں جائے گا، آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے بھی جائے گا۔ میں چاہوں گا ایک مرتبہ یہ سپارے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں انہیں ذرا فضا میں بلند کیجئے تاکہ آپ کا یہ پیغام دنیا بھر میں جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد جو میرا موضوع ہے اسے میں آگے بڑھا دوں گا۔ یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کی عظمت کو سمجھے گا۔ قرآن اور وارثان قرآن یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ سامع قرآن ہے، اور اس وقت آپ کے دل میں اور آپ کی نسلوں میں جو دوڑتا ہے وہ ناطق قرآن ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب ہو، وہ حسن مجتبیٰ ہو، وہ حسین ابن علی ہو، وہ سید سجاد ہو، وہ محمد باقر ہو، وہ جعفر صادق ہو، وہ موسی کاظم ہو، وہ علی رضا ہو، وہ محمد تقی ہو، وہ علی نقی ہو، یا وہ عسکری ہو یا قائم آل محمد ہو۔ جیسے کہ یہ قرآن، آپ ایک نعرہ بہت سنتے ہیں، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، تو یہ جو عزاداری ہے یہ بھی درس انقلاب ہے۔ آپ کربلا میں جائیے، آپ تھکیے گا نہیں، اس قرآن کو فضا میں لہراتے رہیے گا۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں سارا سال جو روضہ حسین پر گنبد ہے اس کا جو پرچم ہے وہ سیاہ رہتا ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے وہ پرچم سرخ رنگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں سرخ رنگ شاید خوشی کی علامت ہے اور سیاہ رنگ جو ہے وہ غم کی علامت ہے، لیکن روضہ امام حسین پر سارا سال سیاہ پرچم، اور خاص طور پر محرم میں سرخ پرچم کیوں لہرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سیاہ پرچم تو غم کی علامت ہے، مگر یہ جو سرخ رنگ ہے یہ غم کی علامت نہیں ہے اور نہ خوشی کی علامت ہے، بلکہ سرخ رنگ در حقیقت انقلاب کی علامت ہے۔ روضہ حسین پر محرم میں یہ جو سرخ پرچم لہرایا جاتا ہے یہ ساری دنیا کو پیغام دیتا ہے، آج نہیں تو کل جب وہ پردہ غیبت سے
لبیک لبیک ذرا ہاتھ اٹھا کر جواب دیں، ذرا لطف آئے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اے ہماری دستگاہ کربلا اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر محمد محمد. اس بارے آپ جلدی جلدی سے دے دیجیے گا کیونکہ مصائب کے اختتام میں شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا تاکہ ان قرآن کو اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا جائے. صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے گا. قرآن ہے. اب ایک مرتبہ جو ہے مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں. وہ قرآن ہے. کل اب ظاہر ہے لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہر لفظ کے جو ہے وہ دو معنی ہوتے ہیں. ایک ظاہر ہے، ایک اس کے اندر جو معنی ہوتے ہیں. وہ لفظ خوشی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان ایام میں اچھا ہی نہیں لگتا لفظ خوشی. لیکن میں نے بارہا عرض کیا کہ صرف اس علم کی خاطر جو خوشی ہے وہ یہ کہ روزانہ جو ہے وہ لوگ نئے نئے سوال کرتے ہیں. تو کل اختتام مجلس پر ایک ہمارے دوست ایک بزرگ جو یہاں موجود ہیں تو کہنے لگے مولانا مسئلہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو سوال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ علی علی ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس علی علی کو کرنے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بس علی علی کا ہی تذکرہ ہے اور پیغمبر اکرم کی ذات تو کوئی ذات ہی نہیں ہے. تو اصل میں مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے. اب اگر صرف آپ لفظ سننا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. الفاظ پر آپ مت جائیے، آپ بات کی گہرائی میں تو جائیے کہ باتیں کیا ہیں. ہم نے کب کہا کہ علی جو ہے وہ پیغمبر اکرم سے زیادہ افضل ہے؟ ہم نے اگر کبھی کہا ہو تو آپ بتائیے. کبھی اس ممبر سے، دنیا کے کسی ممبر سے کہ جہاں پر مجلس عزائے حسین ہوتی ہے، اس ممبر سے کبھی کسی نے کہا ہو تو آپ لا کر بتائیے. ہم تو بتا ہی یہی رہے ہوتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی عظمت کیا ہے. جس علی کی عظمت اتنی ہے تو اس کے نبی کی عظمتیں کتنی ہوگی. اب یہ سمجھنے کے اوپر، اور یہ قرآن جو ابھی آپ نے ہاتھ میں اٹھایا پچھلے سال میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، اور اس سال اسی لیے درمیان میں وہ میں نے تذکرہ چھوڑ دیا تھا. جب کعبے سے لے کر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آئی ہیں اور رسول خدا نے لیا ہے آپ کو اپنی آغوش میں، تو اس کے بعد سلام اور کلام کے بعد آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ یا علی میرا دل چاہتا ہے کچھ سنا دوں. اور علی ابن ابی طالب فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، کیا سناؤں آپ کو؟ تو آپ فرما رہے تھے کہ یا علی قرآن سنا دو. اور قرآن سنایا آپ نے. قد افلح المومنون سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر کے بتایا. یہاں پر بھی بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے جب نبی دنیا میں آ رہے تھے تو وہ تلاوت نہیں کر رہے تھے، علی دنیا میں آئیں گے تو تلاوت کریں گے. یہ تو آپ غلو کر دیتے ہیں، یہ تو آپ بلا وجہ بڑھا دیتے ہیں. بات بڑھانے اور غلو کی نہیں ہے. میرے اہل سنت برادران یہاں پر موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے. غلو نہیں ہے، غلو کچھ اور ہے. یہ جو علی تلاوت کر رہے تھے اور نبی سن رہے تھے، اور نبی جب آ رہے تھے تو تلاوت نہیں کر رہے تھے،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں جو آپ کے دل میں اترتی ہے تو آپ رپلائی کرتے ہیں، اس کا تصدیق کر دیتے ہیں۔ آپ اس کی تصدیق آپ جب ہی کرتے ہیں جب آپ کے علم میں ہوتا ہے، جب علم میں ہی نہیں ہوتا تو آپ تصدیق ہی نہیں کرتے۔ جب خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نئی بات ہو گئی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری بات پر مہر لگا رہے ہوتے۔ اب پیغمبر اکرم کے زمانے میں کوئی اگر ایسا تھا تو لا کر دکھائیے جسے پیغمبر قرآن سناتے اور وہ تصدیق کر رہا ہوتا۔ ہاں علی کے زمانے میں تو خود پیغمبر موجود ہے، علی سنا رہے تھے، مصطفیٰ تصدیق کر رہے تھے۔ یہ باتیں میں پچھلے سال عرض کر چکا۔ اب پیغمبر تصدیق کر رہے تھے اور علی سنا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو بس ایک جملہ سن لیجئے گا۔ جو ابھی دنیا میں آیا ہے وہ آتے کے ساتھ ہی حافظ توریت بھی ہے، حافظ انجیل بھی ہے، حافظ زبور بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے۔ چاروں کتابوں کا جو علم لے کر آیا اور آتے کے ساتھ ہی آغوش پیغمبر مصطفیٰ میں جو چاروں صحیفوں کی تلاوت کرے اور جب پیغمبر سنے تو تصدیق کے لیے جملہ کہے، جیسی تلاوت ان صحیفوں کی علی نے کی ہے ایسی انہوں نے بھی نہیں کی جن پر نازل ہوئے۔ یہ حق تلاوت وہ بھی ادا نہیں کر سکے جن کے سینوں پر نازل ہوا۔ اور میرا عقیدہ، اب میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ بلا فصل ہے، رسول خدا کے جانشین ہے۔ اب ایک جملہ سنیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، جس کا وسیع ایسا ہو کہ دنیا میں آتے کے ساتھ ہی علم کے دریا بہاتا ہو، اس کا نبی کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا جس کا وسیع ایسا ہو۔ اب اندازہ کیجئے یہ بچے ہاں ہاں کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، جس کے بچے ایسے ہوں گے وہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ یہ تو سامنے کی سی باتیں ہیں۔ جیسی توریت کی تلاوت علی نے کی، جیسی انجیل کی تلاوت میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ابتدائے تقریر میں ایک جملہ کہا کہ ہم تھوڑی کرتے ہیں ذکر، جس نے بنائی یہ کائنات وہ بھی ان کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کل والا مائک کہاں گیا؟ کل جو مائک تھا وہ کہاں گیا؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا۔ میں اس کو چینج کر دی گا، یہ جو نا شاید تھوڑا سا گلا کھینچ رہا ہے یہ والا مائک۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ حضرات ایک صلوات پڑھیے گا مل کر محمد اور آل محمد۔ جیسی تلاوت توریت کی علی نے کی، جیسی انجیل کی، جیسے زبور کی، جیسے قرآن کی علی نے تلاوت کی، ایسی تلاوت انہوں نے نہیں کی جن پر نازل ہوئے۔ صحیح؟ ایک واقعہ ہوا ہے ابھی، وہ سب کے علم میں ہوگا یقیناً، کہ کسی ایک مسلمان نے عدالت سے اس بات کی پرمیشن مانگی ہے کہ مجھے بھی عدالت دیں، اجازت دیں کہ میں توریت اور زبور کو جو ہے وہ جلاؤں۔ ہاں یہ واقعہ کس کس کے ذہن میں ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت گردش میں ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب اجازت مل گئی اور میڈیا جمع ہو گیا کہ اب یہ توریت اور زبور کو جلائے گا، تو اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں کیسے جلاؤں اس کو، اس لیے کہ اس کتاب نے ہی تو آنے والی کتاب کی تصدیق کی ہے۔ یعنی توریت نے، زبور نے، انجیل نے، انہوں نے ہی تو تصدیق کی ہے اس بات کی۔ اچھا کیا صرف قرآن کی تصدیق کی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیسے ممکن ہے
کہ کتاب کی تصدیق کرے، کتاب کا لفظ بدل رہا ہوں میں، کیسے ممکن ہے کہ توریت، زبور، انجیل ثابت قرآن کی تصدیق تو کرے مگر ناطق قرآن کی تصدیق نہ کرے؟ ہاں تو توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ہم جو احترام کرتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے تصدیق کی باقی آنے والی کتابوں کی، جبکہ ان کتابوں کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے۔ ہم تو یہود و نصارہ کی باتوں کی بے حرمتی نہیں کرتے، تو مسلمانوں کی باتوں کی بے حرمتی کہاں سے کریں گے؟ غور نہیں فرمایا آپ نے میری اس بات پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اصول کی ہونی چاہیے، الفاظ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کتاب چاہے توریت، چاہے زبور، چاہے انجیل جو قرآن کی تصدیق کر رہی ہے، وہ صرف سامع قرآن کی تصدیق نہیں کر رہی بلکہ وہ ناطق قرآن کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ اور وہ تصدیق سناؤں گا آپ کو، اور 2-4 جملے مسائل کے اور زحمت تمام ہو جائے گی۔ آمادہ اگر آپ ہیں؟ یہ جو قرآن ہے، یہ جو یہاں میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیجیے گا۔ اللہ کے نبی اللہ کے گھر سے اللہ کا قرآن ناطق لے کر آئے، ایسا ہی ہوا تھا۔ اب جب لے کر آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ علی نے تو سنا دیا، ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں گے بچے کہ جو علی کعبے سے باہر آتے ہی کہہ رہے تھے قد افلح المومنون، مومنوں نے کامیابی پا لی، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی، مگر خبر علی نے آتے کے ساتھ ہی دے دی۔ اب یہ جو علی نے خبر دی، اصل تو قرآن نازل ہونا شروع ہوگا۔ اب وہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا، اب جسے رسول علی کے اللہ کے گھر سے لے کر آئے، بے تحاشا اس کے لیے گفتگو ہے۔ اسی میں سے ایک بات سنیے گا اور شاید اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے آواز دی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہمارے جمعہ جو پڑھتے ہیں یا صبح جمعہ جنہیں یاد ہے وہ ان آیات سے واقف ہیں۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے لوگو، کیا تم سمجھتے تم اللہ کے ولی ہو؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر ایک کام کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صحیح ہے، غور کیجئے گا۔ اب بالکل بچوں کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں گمان ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر کرو تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ جب خدا لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم اللہ کے ولی ہو، اگر ہو تو ایسا کرو، یہ الفاظ خود بتلا رہے ہیں کہ اللہ کا ولی کوئی تو ہے، مگر جنہیں خدا اس وقت خطاب کر رہا ہے وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ جب یہ ولی نہیں ہے تو پھر کون ولی ہے؟ اس کی خدا نے اسی آیت میں 2 خصوصیات بیان کر دی۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اب جملہ سنیے گا اور اگر جملہ پہنچ جائے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ پہلی خصوصیت پروردگار عالم نے یہ بتا دی، میرا ولی وہ ہوتا ہے جو موت سے فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ سارے جہان میں کوئی نظر نہیں آیا الا علی ابن ابی طالب تو یہ کہتا ہوا دکھائی دیا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں۔ صحیح ہے؟ ایسے نہیں، نعرہ ایسے تھوڑی لگتا ہے، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب دیجئے تو ذرا لطف تو آئے تھوڑا سا۔ نعرہ حیدری،
عادت نہیں نعرے لگانے کی، مگر لگائیں تو ڈھنگ کا نعرہ لگائیں. صحیح ہے؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ان سے پوچھ رہا. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں یہ کمال ہے اس فرش ازا کا. کہیں بٹھا کر کسی کا قصہ سنا کر اس سے پوچھ کر دکھائیں بیچ میں کیا کہہ رہا تھا. کل جو بات میں کہہ رہا تھا سارے ناموں سے دل گھبراتا ہے. ایک یہی ذکر ہے جو حافظے میں بھی سماتا ہے اور دلوں میں بھی اتر جاتا ہے. صحیح ہے؟ پہلی خصوصیت موت سے نہیں بھاگتا. دوسری خصوصیت سچا ہوتا ہے. سچا پچھلے سال سنا دیا تفصیل سے کتنا سچا ہوتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. اس سے زیادہ سچا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ، صرف موت کی تمنا کرتا ہے کہ موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. اتنا نہیں ہے، بات آگے ہے اس سے زیادہ. صرف موت سے خود نہیں گھبراتا، اگر موت آ رہی ہو تو دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے. نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے، دوست میرے خاموش ہو گئے. صرف موت کو گلے نہیں لگاتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بڑی مشہور آیات ہیں یہ، ہاں اِسالِ ثواب میں سنتے رہتے ہوں گے آپ. اب پورا ترجمہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرا موضوع نہیں ہے وہ، لیکن یہ جو آخری جملہ ہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غم کے لیے کہا جاتا ہے؟ افسوس کے لیے کہا جاتا ہے؟ نہیں. اِنَّا لِلَّهِ کا اگر ترجمہ یاد رہ گیا تو آپ کبھی غم کے موقع پر نہیں کہیں گے، افسوس کے موقع پر نہیں کہیں گے. اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہیں. اس میں افسوس کہاں ہے؟ جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہاں اس سارے جملے کے اندر افسوس کہاں ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں. یہ کلمہ افسوس نہیں ہے، یہ کلمہ در حقیقت حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہے. صحیح ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ کلمہ افسوس کے لیے نہیں ہے. البتہ جو آیات گزر گئی پچھلی، اس کا حصہ جو گزرا کبھی موقع ملا تو بیان کر دوں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ جو خاموش رہ گئے بات ان کے لیے واضح ہو جائے گی. لیکن اب جو آگے جملہ کہنے جا رہا ہوں اس میں اگلی پچھلی سب برابر ہو جائے گی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہیں. یہ حوصلہ در حقیقت حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے جملہ، حوصلے کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے. جب ابتدائی اسلام میں جنگیں ہو رہی تھی اور ایک موقع پر مسلمان شہید ہو رہے تھے اور آنے والا خبریں دے رہا تھا، یا رسول اللہ اب فلاں چلا گیا، یا رسول اللہ اب فلاں چلا گیا. دیکھیں جب لشکر کا علمدار چلا جاتا ہے تو لشکر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ایسے میں آنے والے نے خبر دی، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، لشکر کا علمدار جناب حمزہ دنیا سے چلے گئے، شہادت کا جام پی لیا. اب لوگوں کے چہرے افسردگی کی طرف جا رہے تھے کہ علی نے سنا اور آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر حمزہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہیں. جب علی کی زبان کا یہ جملہ علی تک پہنچا، اتنا پسند آیا، قرآن بنا کر واپس زمین پہ بھیج دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جملہ اس وقت کہا علی نے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. موت سے کیا ڈرنا ہے؟ جب میں ہی اللہ کے لیے ہوں تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے. بات مختصر سی ہے اور بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف موت کو گلے نہ لگاتا ہو بلکہ حوصلہ بڑھاتا ہو. حوصلہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی طاقت رکھتا ہو. ہاں اب میں اگر کسی اور سن چلا گیا میرا موضوع تبدیل ہو جائے گا اور میں وہاں جانا نہیں چاہ رہا. آپ کی خاموشی موضوع بدلوا دیتی ہے. صحیح ہے؟ بات جو سمجھ میں آئے اس پہ تھوڑا سا اظہار فرما دیجیے گا. صرف موت کو گلے نہیں لگاتا، موت سے کھیلتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جب موت نظر آئے تو حوصلہ بڑھاتا ہے. موت نظر آئے تو حوصلہ بڑھاتا ہے. صرف حوصلہ بڑھاتا ہے نہیں، سرہانے بھی آتا ہے.
صحیح ہے, عقیدہ ہے جس کا وہ ساتھ بولے گا میرا. ہاں, صرف حوصلہ نہیں بڑھاتا, ساتھ بھی دیتا ہے, سامنے بھی آتا ہے. صرف سامنے آتا ہے نہیں, جب اتر جاتے ہیں قبر کے اندر اور کوئی نہیں رہ جاتا, جب اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے, دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں, بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں, جب سارے عزیز و اقارب چھوڑ جاتے ہیں, تب قبر میں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہی کام آتا ہے جسے اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے. صحیح ہے. توجہ ہے امام باقر بہت معروف سی روایت ہے, بچے یاد رکھیں گے, بچیاں جو آ رہی ہیں یاد رکھیں گی, اور جو میرے اہل سنت برادران بیٹھے ہیں ان کے کام آئے گی. بہت ہی معروف روایت, انتہائی معروف روایت. سنا دوں اگر آپ کو چاہتے. مولا فرماتے ہیں جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے, قبر بند کر دی جاتی ہے, ابھی تم اپنے گھروں کو نہیں پہنچتے کہ تاریکی قبر. دیکھیں یہ ایک ایسا موضوع ہے تاریکی قبر کہ ہر بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے. قبر کی تاریکی ہر بندے کو ہوتی ہے, ہمیں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ جس نے سن رکھا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا, جس کے لیے نہیں ہے وہ آج کے بعد تو کم سے کم نہیں گھبرائے گا موت کی تاریکی سے. اس لیے کہ ہمارے لیے نہیں ہے تاریکی, ہاں ہوگی تاریکی. جنہوں نے تاریکیوں کے پیچھے زندگی گزاری ہے تو ان کی قبر میں بھی تاریکی ہی رہے گی, مگر جنہوں نے زندگی کو نور کے پیچھے گزارا ہو ان کی قبر میں کبھی تاریکی نہیں ہوتی. مولا فرمائے تو ابھی گھر نہیں پہنچتے کہ ایک مرتبہ مرنے والا گھبراتا ہے, یا اللہ اتنا اندھیرا, اتنا خوف, تو محسوس کرتا ہے اس کی قبر میں پائنتی کی جانب یعنی جب پیر ہے اس سمت میں تھوڑا سا اجالا ہوا, تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی اجالا ہو گیا. ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسی پائنتی کے دائیں جانب پھر ایک چھوٹا سا اجالا ہوتا ہے, اب اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے. اب مولا فرما رہے ہیں, روایت تو بڑی طویل ہے, میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں, جیسے جیسے وہ گزرتا ہے یہ نور کے جن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نور قبر میں آتے رہتے ہیں اور اس کی قبر میں اجالا ہوتا رہتا ہے, اجالا ہوتا رہتا ہے, اجالا ہوتا رہتا ہے. مرنے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر کہ یہ نور میری قبر میں آ رہا ہے, یہ نور میری قبر میں آ رہا ہے. اتنے میں ایک مرتبہ یہ جو نور آ گئے یہ ایک دوسرے سے پوچھنے ہی والے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک نور اور ہے جو بہت بڑا نور ہے, اتنا بڑا نور ہے کہ اس کے آنے کے بعد چھوٹے موٹے نوروں کا کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اگر اس فرش کے اوپر وہ علم کے ساتھ ایک موم بتی جل رہی ہے, اس کی روشنی اتنی بڑی روشنی میں کہیں پتہ چل رہی ہے نہیں. اس سے بڑی اگر کوئی روشنی لے کر آئی ہے تو پھر یہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی قبر کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے نور آ گئے اور ایک مرتبہ بڑا نور آیا. اب جیسے یہ بڑا نور آیا اور آ کر یہ چھوٹے نوروں پر غالب ہو گیا تو یہ نور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے, کہ چلو اس سے پوچھتے کون ہے. تو آنے والے نور سے پوچھا گیا تو کون ہے جو آ کر ہم سب پر غالب ہو گیا. تو بڑے نور نے ان چھوٹے انوار سے پوچھا پہلے تم بتاؤ کون ہو, سب سے پہلے کون آیا. تو جو سب سے پہلے نور آیا تھا اس نے کہا میں اس بندے کی جو مر گیا وہ نمازیں ہوں جو یہ زندگی میں پڑھا کرتا تھا. جب یہ مر گیا تو خدا نے مجھے حکم دیا اے اس بندے کی عبادتوں اور نمازوں, میرا بندہ اندھیرا قبر سے گھبرا رہا ہے, جا اس کی قبر میں نور بن کر چلی جا اور جا کر اس کے قبر میں اجالا کر دے. نماز کی بات ہے, اتنی داد تو بچتی ہے, صحیح ہے. دوسرے نور سے پوچھا تم کون, کہ میں روزہ.
تیسرے نور سے پوچھا تم کون؟ کہا میں اس کا حج. چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا میں زکات. اس کے بعد والے نور سے پوچھا تم کون؟ کہا میں وہ نیکیاں جو خدا کی راہ میں کرتا تھا، خدا نے مجھے نور بنا کر بھیج دیا. اب یہ جتنے بھی نور آئے تھے یہ سارے کے سارے تعارف کروا رہے. نماز سے لے کر آخری اگر کوئی کنکر پتھر بھی اٹھا کر راستے سے ہٹا دیا تھا، خدا نے اسے بھی نیکی بنا کر نور کی صورت میں مرنے والے کی قبر میں بھیج دیا. اب جب سب کا تعارف ہو گیا، کتاب کا حوالہ چاہیے، حوالہ موجود ہے، الفاظ کی ذمہ داری میری ہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو. ایک مرتبہ جب سارے کی ساری عبادتیں، ساری کی ساری نیکیاں جب تعارف کروا چکی، اب اس بڑے نور کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی اب یہ سارے کے سارے تو ہو گئے، اب آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نور نے کہا تعارف تو کرواؤں گا مگر پہلے اتنا سن لو، اگر میں یہاں نہ آتا، تم میں سے ایک بھی یہاں نہ آتا. آنے والے گھبرا گئے کہ تم کون ہو؟ کہ تو نماز ہے، تو روزہ ہے، تو حج ہے، تو زکات ہے، تو خمس ہے، تو جہاد ہے. ارے مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ نور ہوں جو مرنے والے کے سینے میں علی کی ولایت کی صورت میں مرنے والے کے سینے میں علی کی ولایت کی صورت میں رہا کرتا تھا. لیکن سب سے جو لطیف بات ہے اس میں وہ کیا ہے؟ اگر میں یہاں نہ آتا، تم میں سے ایک بھی یہاں نہ آتا. اس کا مطلب سمجھتے کیا ہے؟ سب سمجھتے کیا ہے؟ اگر ان کی ولا نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے علی کو دیکھا اور مسکرانے لگے. ایسے ہی مسکراتے تھے اور مسکراتے ہی رہے. علی ابن ابی طالب فرمانے لگے یا رسول اللہ آج اتنی مسکراہٹ، خیریت کا؟ ابھی فرشتہ گیا ہے اور وہ مجھے ایک خبر سنا کر گیا ہے. یا علی کیا تمہیں بتاؤں کہ فرشتہ مجھ سے تمہارے متعلق کیا کہہ کر گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہ فرشتہ مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے علی کو بتا دیجئے کہ اے علی، اگر کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھتا ہو کہ اس کی کمر جھک گئی ہو، اتنے روزے رکھتا ہو کہ شکم کمر سے لگ گیا ہو، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہو اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا اگر بے گناہ مارا بھی گیا، مگر اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب علی سے کہہ دیجئے اے علی، اتنے عبادت گزار بندے کے دل میں اگر تیرے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت نہ ہوئی، ایسے بندے کے اعمال کو بندے زمین میں خدا جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. جہنم کی آگ میں جلا دوں گا، جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف حوصلہ نہیں بڑھاتا، وہاں تک رہے گا. کہاں؟ جہاں زندگی گزارنی ہے وہاں تک رہے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں ان کے ساتھ جگہ نصیب کر دے، ان کے ساتھ جگہ مقدر کر دے. بہادر ہو، موت سے گھبراتا نہ ہو، سچا ہونا چاہیے. یہ علامتیں ہیں کس کی؟ ولی کی، ولی کی علامتیں. اور اب عجیب ایک منزل ہے، اور چونکہ مزاج یہ ہے سامعین کا کہ جو بات زور سے کی جائے تو رپلائی بھی زور سے آتا ہے، جو بات آہستہ سے کر دی جائے اس کا رپلائی بھی نہیں آتا. اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جیسے دل چاہے ویسے سن لیجیے گا. صحیح ہے؟ یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور ابھی آتے کے ساتھ ہی میں نے کھولا اور اتفاق سے میری نظر اس پہ پڑ گئی اور میں نے نشان بھی اس کا لگا دیا. ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 257. ٹھیک ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں بچے کو یہ آیت یاد ہے کیونکہ آیت الکرسی کا حصہ ہے. آیت الکرسی جہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے درمیان پروردگار عالم ایک جملہ، ایک آیت، بہت غور سے سنیے گا، بہت آہستہ سے کہوں گا، پھر آپ جیسا دل چاہے میرے ساتھ انصاف کر لیجیے گا. اس قرآن مجید میں جس کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون.
آیت سن لی آپ نے؟ آیت کا حوالہ کیا ہے؟ 257 سورہ بقرہ. گھر جا کے تفسیر دیکھیے گا اور خاص طور پہ تفسیر نور الثقلین کو دیکھیے گا. 2-4 جملے کہوں گا, پوری طاقت صرف کرنے جا رہا ہوں میں اپنی, لیکن ابھی تک جیسے سنا ایسے مت سنیے گا, جبکہ بڑی نوازش آپ کی, لیکن جتنا کچھ سنا ہے میں نے یقیناً آپ نے سنا ہوا ہے. اب جو کہنے جا رہا ہوں بزرگوں سے دستے ادب جوڑ کے, نوجوانوں سے خاص طور پر دعا چاہیے, اگر راضی ہیں تو سنا دوں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین, ولی ہے, اللہ ولی, اللہ ولی ہے, اللہ ولی ہے, اللہ ولی ہے. درمیان تقریر کا جملہ بھول گیا, ورنہ اس سے آگے آپ سنتے ہی نہیں مجھ سے کچھ. میں نے ابھی آپ سے درمیان میں کہا کہ ختمی مرتبہ اللہ کے گھر سے اللہ کے ناطق قرآن کو لے کر آئے, یعنی کہ اللہ کے گھر سے اللہ کے ولی کو لے کر آئے. علی کو خدا نے اپنا ولی کہا ہے یا اپنے آپ کو خدا نے کہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. عجیب بات ہے یہ. اگر میں زیادہ آگے کہوں گا تو لوگ مجھے مشرک کہنے لگ جائیں گے, میں اس لیے سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا. اللہ ولی الذین, اللہ ولی ہے, الذین ان لوگوں کا, کن لوگوں کا؟ آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں. گھبرا گئے آپ لوگ؟ تو قرآن میں دکھا دیا, کوئی حدیث بھی نہیں, روایت بھی نہیں, میرا کوئی خیال بھی نہیں. اللہ ولی الذین آمنو, اللہ ولی ہے کن کا؟ الذین آمنو ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہیں. اب یہ ابتدائے آیت میں پروردگار عالم نے گویا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ولایت کا تعلق صاحب ایمان کے ساتھ ہوتا ہے, بے ایمان سے ویسے ہی ولایت ہضم نہیں ہوتی. اور اللہ ولی ہے, کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی کہ میں تمہارا ولی ہوں؟ تمہارا ولی نہیں کہا, ان لوگوں کا ولی ہوں جو صاحب ایمان ہے, بے ایمانوں کا ولی نہیں ہوں. خالق سب کا ہے, مالک سب کا ہے, رازق سب کا ہے, جبار سب کے لیے, ستار سب کے لیے, حی سب کے لیے, قیوم سب کے لیے, رؤوف سب کے لیے, رحیم سب کے لیے, رحمان سب کے لیے, سب کچھ سب کے لیے ہے, مگر ولی بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے, ولی صرف صاحب ایمان کے لیے. اب اگر کوئی سوال کرے ان بچوں سے کیا ولی ولی کی ریٹ لگا رکھی ہے, کیا فائدہ؟ فائدہ خدا نے بتایا, ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر ولایت کے دامن سے جڑے رہو گے تو اس کا سب سے مختصر سا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اندھیروں سے نکالے گا اور روشنائی کی طرف لے کر آ جائے گا. یہ تمہیں گمراہی سے نکالے گا اور راہ راست کی طرف لے آئے گا. اب سمجھ میں آیا؟ ولایت سن سن کر جھومتے اسی لیے ہیں. خدا کا شکر ہے ہم اندھیروں میں نہیں ہیں, ہم نور میں سفر کرتے ہیں, اسی لیے خوش ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین, اب نازک بات آ گئی, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. پہلی تقریر اگر یاد ہے آپ کو, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اولیاؤہم الطاغوت, جنہوں نے اپنا ولی طاغوت کو بنا لیا. آپ کی اتنی خاموشی جو ہے وہ پریشان کرنے والی ہے. پریشان تو نہیں ہو ان باتوں سے آپ؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, وہ کہنے جا رہا ہوں, اس امید پہ کہنے جا رہا ہوں, اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں, آپ خاموش نہیں رہیں گے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ یخرجہم من النور الی الظلمات. نقصان یہ ہوا کہ نور سے دامن چھڑایا اور اندھیروں کے پیچھے لگا دیا. تفصیلیں آپ خود جا کرو, تفصیلیں خود ہی دیکھیے گا.
اب جن لوگوں نے ایسا کر لیا کہ نور کو چھوڑ دیا اور اندھیروں کے پیچھے چل پڑے، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے اصحاب ہیں، ہم فیہا خالدون، صرف اصحاب آگ کے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے، ترجمے میں اختلاف ہو میں آپ کا مجرم ہوں۔ دو باتیں اور سنیے گا جو پیغام ہے اصل میں آگے آنے کا کہتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اشارہ کر کے کہتے ہیں جگہ ہی کہاں ہے، تھوڑا سا اگر نزدیک آ جائے، بار بار اشارہ کر رہے ہیں، ایک سلوات کا سہارا لے لیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ولایت کے خلاف بولتا ہے تو خوشی ہونی چاہیے یا افسوس ہونا چاہیے؟ بہت سوچ کے جواب دیجیے گا۔ اور یہ وہ سوال کیا ہے میں نے جس سوال پر اچھے اچھے لوگ بعد میں مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار آپ سوال کر کے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ بہت سوچ کے جواب دیجیے گا۔ اگر کوئی ولایت کے خلاف بولے گا تو اچھا لگے گا یا افسوس ہوگا؟ مجھے نہ اچھا لگے گا نہ افسوس ہوگا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب نے کہہ دیا افسوس ہوگا، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، آپ سب اپنی جگہ درست ہیں۔ میں بھی اگر سامنے ہوتا تو یہی کہتا برا لگے گا، لیکن چونکہ میرے ذہن میں تو ایک مخصوص بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی ولایت کے خلاف، ولی کے خلاف بولے گا نہ مجھے اچھا لگے گا نہ مجھے برا لگے گا۔ اس لیے اچھا یا برا نہیں لگے گا، پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ یہ کس ولی کی بات کر رہا ہے۔ یہ اس ولی کی بات کر رہا ہے جسے اللہ نے ولی بنایا ہے یا اس ولی کی بات کر رہا ہے جسے کافروں نے ولی بنایا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کے خلاف بولے گا تو بڑا افسوس ہوگا، اگر کافر نے جسے ولی بنایا اس کے خلاف بولے گا تو یقیناً مجھے تو بڑا مزہ آئے گا۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس لیے کہ مسئلہ بڑا نازک ہے، ولی صرف ایک طرح کا نہیں ہے، دو طرح کے ولی ہیں۔ اللہ ہو ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ایک وہ کہ جن کا پروردگار ولی ہے ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ایک وہ ہے جن کا تعلق کفر کے ساتھ ہے، ان کے پاس بھی ولایت ہے، اور جو صاحب ایمان ہے اس کے پاس بھی ولایت ہے۔ اور دونوں کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے اندھیروں میں گمراہ ہونے نہیں دیتا، لیکن جنہوں نے کفر، اب یہ تفسیر جا کے تفسیر میں دیکھیے گا، تفسیر نور الثقلین، جنہوں نے کفر کیا وہ کفر کیا ہے جا کر دیکھیے گا۔ اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے اپنا ولی طاغوت کو بنا لیا۔ آپ آمادہ ہیں تو میں جملہ کہہ دوں۔ پہلی تقریر یقیناً کچھ صاحبان نہیں تھے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ طاغوت کے ترجمے میں قرآن مجید میں لکھا گیا بت، اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے آگے تقریر میں کام آئے گا۔ یہ جو بت ہے، صاحب نور الثقلین نے لکھا کہ جو بت ہے جنہیں طاغوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو جیتے جاگتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اندھے بہرے ہیں۔ میرا دوست کہہ رہا میں پہنچ گیا، سبحان اللہ، یہی تو کمال ہے۔ ہاں وہ پہنچ گیا، سبحان اللہ، آپ سلامت رہیے۔ دو بت لکھے ہیں، دو طاغوت لکھے ہیں صاحب نور الثقلین نے۔ کیا لکھا؟ ایک وہ ہیں جو گونگے اندھے بہرے ہیں، یعنی وہ ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، کا ایک طاغوت وہ ہے جو ظاہراً نہ اندھے ہیں نہ ظاہراً بہرے ہیں نہ ظاہراً گونگے ہیں۔ کہ خدا ان آیات میں جن طاغوت کی بات کر رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ خدا ان آیات میں جس طاغوت کی بات کر رہا ہے وہ نہیں ہے کہ جنہیں ہاتھوں سے تراشا گیا
اب یہ لکھ کر کہنے لگے کہ پڑھنے والا سوچتا ہوگا پھر وہ کون سا طاغوت ہے کہ جس کے پیچھے لگنے سے خدا ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیتا ہے؟ کہ وہ طاغوت وہ ہے جس نے آل محمد کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ بات اگر پہنچ گئی ہے میری، جنہوں نے آل محمد کے حق کو غصب کیا ہے، خدا نے انہیں بھی قرآن میں طاغوت کہا، اور نقصان کیا ہوا؟ اصحاب النار۔ یہ بڑی نازک منزل ہے اور سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ اصحاب النار، دو لفظ ہیں، اصحاب اور نار۔ اجازت ہے پڑھ دوں، یہ پڑھ دوں۔ اصحاب النار دو لفظ ہیں، اصحاب اور نار، اور دونوں لفظوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اصحاب اور نار، اصحاب اور نار، اصحاب اور نار، اصحاب اور نار۔ آپ سے زیادہ کون واقف ہوگا ان کی؟ اصحاب اور نار۔ بات جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب بھی ولایت کا ذکر آئے گا تو آپ ہمیشہ یہ مت سوچئے کہ بس ولایت وہی ہے جو علی کی ہے، نہیں، ولایت طاغوت کی بھی ہے۔ بعض لوگوں نے طاغوت کو ولی بنا لیا ہے، آپ کے پاس علی کی ولایت ہے۔ اصحاب اور نار یعنی صحابہ اور آگ، اصحاب اور آگ، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا، اصحاب اور آگ۔ عجیب بات ہے، اصحاب اور آگ۔ میں کوئی اور بات نہیں کر رہا، اور جو میں کہہ رہا ہوں میں اسی کا ذمہ دار ہوں، صحیح ہے؟ اب آپ کیا سوچیں گے یا کوئی سننے والا کیا سوچے گا وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اصحاب اور نار کتنا عجیب سا لگ رہا ہے بھئی، اصحاب اور نار کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب نار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لفظ ہمیشہ اور اصحاب، یہ سمجھ لیجئے یہ 10 دن کی میری محنت وصول ہو جائے گی۔ اصحاب نار ہم فیہا خالدون، بہت آرام آرام سے کہوں گا۔ جب اصحاب کہہ دیا تو ہم فیہا خالدون کیوں کہا؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ اصحاب کس کو کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے اصحاب کا مطلب کیا ہے، یعنی صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ پہ جانے قربان ہے، ہاں؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحبت میں رہے۔ ایسے ہی ہے، ایک عام فہم معنی یہی ہے، جو صحبت میں رہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کس کی صحبت میں رہے؟ ہاں، نبی کی؟ نہیں، نبی کی صحبت والے کو صحابی نہیں کہتے، وہ بھی صحابی ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ نماز ہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے ایسا ہے۔ تو صحابی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جو رسول کی صحبت میں رہا ہو صرف اسی کو صحابی نہیں کہا جاتا، جو صحبت میں رہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کوئی میری صحبت میں رہتا ہوگا، کوئی آپ کی صحبت میں رہتا ہوگا، ہاں، کوئی کسی کی صحبت میں رہتا ہوگا۔ اب یہ جہاں جہاں ہو وہاں بندہ خود ہی ڈھونڈ لے۔ خدا کہہ رہا ہے اصحاب النار، یہ آگ کی صحبت والے ہیں۔ اچھا، جو صحابی، چلیں آپ کی بات کر دیتا ہوں کہ مثلا اصحاب پیغمبر اکرم، ٹھیک ہے؟ یہ جو اصحاب پیغمبر اکرم تھے یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ صحبت کی، زندگی گزاری۔ کب تک؟ یا تو جب تک خود رہے یا جب تک پیغمبر رہے، ایسے ہی ہے۔ مگر آج تک انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسے کہا جاتا ہے، چونکہ ان کا احترام ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، انہوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا، ان کی سیرت کو محسوس کیا اور ہم تک پہنچایا، یہی مطلب ہے۔ اصحاب پیغمبر لفظ ابھی تک ہے مگر اصحاب نہیں ہے۔ بات تھوڑی سی دقیق ہے، توجہ سے سنیے گا۔ جنہوں نے رسول کے ساتھ صحبت کی وہ اصحاب، کب تک؟ جب تک یا وہ خود تھے یا جب تک رسول تھے۔ رسول اکرم کے گزر جانے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے رسول کے ساتھ صحبت کی وہ جب تک زندہ رہے انہیں صحابی کہا گیا، جب گزر گئے تب بھی صحابی کہا گیا۔ کیا ان کے بچوں کو بھی صحابی کہا گیا؟
نہیں، کہا گیا اصحاب کی آل، اصحاب کی اولاد، اصحاب کا خاندان، یعنی صحابی فقط وہی تھا جس نے رسول کے ساتھ صحبت کی. رسول چلے گئے، صحبت ختم ہو گئی. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ عجیب اصحاب ہیں، آگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑے رہیں گے. جب تک آپ کے ساتھ رہیں گے تب تک اصحاب کہلاتے رہیں گے. اور یہ بغض محمد اور آل محمد ایسی بیماری ہے کہ اگر ایک مرتبہ لگ جائے تو آگ کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی. یاد رکھیے گا، چہرے بتلا رہے ہیں کہ بات کہاں تک جا رہی ہے. صحیح ہے. اصحاب، اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ اصحاب پیغمبر، اصحاب یعنی پیغمبر، ان کے لیے وضاحت میں ایک جملہ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت جملہ اور تقریر ختم ہو گئی. اگر پیغمبر کی صحبت والے کو ہی صرف اصحاب کہتے ہیں تو اصحاب کہف کیا ہے؟ صحیح، یہ بچوں کے لیے کہا ہے، بہت مشہور ہے اور قرآن میں پورا سورہ ہے، سورہ کہف. جا کر اس کی تفصیل دیکھیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اصحاب کہف، کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. ٹھیک ہے، جو غار میں سو رہے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب. کس کے اصحاب؟ غار کے اصحاب. اتنا تو جانتے ہیں نا آپ کہ بزرگ تائید کر دیں گے تو نوجوانوں کو یقین ہو جائے گا مولانا صاحب صحیح باتیں کر رہے ہیں، صحیح سبق سنا رہے ہیں. اصحاب کہف، غار کے صحابی، غار کے اصحاب، وہ 3 5 7 جتنے بھی ہیں. کب چلے تھے پتہ نہیں، بڑی تفصیلی تاریخ ہے. آ کر اس کے اندر چھپ گئے تھے. ایسا ہی ہے سارا قصہ آپ کے ذہن میں، بلکہ شاید اس پہ تو ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، بچے نے دیکھا ہوا ہوگا. آ کے اس کے اندر سو گئے تھے. چلے کس کے خلاف تھے؟ طاغوت کے خلاف. یہ بھی صحابی ہیں مگر غار کے صحابی ہیں. کبھی کبھی خدا کو غار میں جانے والے اتنے پسند آتے ہیں کہ ان کے نام سے سورہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی اتنے برے لگتے ہیں کہ قرآن میں لعنتیں بھیجنے لگتا ہے. ہاں بس یہ بات آگے بڑھا دوں میں جلدی سے. صحیح ہے. اب چلے تھے طاغوت کے خلاف اور آ گئے غار کے اندر. چونکہ تھک گئے تھے بہت تو غار کا دہانہ بند ہو گیا، سو گئے، اڑ گئے، بھوک لگی. جو سب سے زیادہ عقل مند لگا، دیکھیں اصحاب کہف ہے، توجہ سے سنیے گا، جو سب سے زیادہ عقل مند لگا. اب 5 7 3 4 جتنے بھی قرآن نے بھی تعداد میں لکھے، قرآن نے بھی کا کتنے پتہ نہیں، یہ طے ہوگا کب، جب ایک خاص موقع آئے گا. مگر ان میں سے جو سب سے زیادہ قابل تھا، ان 5 4 یا 6 افراد نے اسی کو منتخب کیا اور کہنے لگے کیونکہ ہم تو طاغوت کے خلاف اعلان جنگ کر کے بھاگے ہیں تو طاغوت ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر باہر نکلے تو گرفتار نہ ہو جائیں. تو ایسے فرد کے حوالے اپنی ذمہ داریوں کو کیا جائے تاکہ وہ آسان راستے سے لے کر بھی چلا جائے، آسان راستے سے لے کر بھی آ جائے. اصحاب ہیں، غیر معصوم ہیں، مگر جانتے ہیں جب طاغوت مقابلے پر ہو تو پھر معاملات کیسے کیے جائیں. کتنا عجیب مرحلہ ہے. عام لوگ تو جانتے ہو کہ حالات میں کسے منتخب کیا جائے، اور پیغمبر نہ جانتا ہو کہ ایسے حالات میں کس کے حوالے امت کو کیا جائے. ہاں پیغمبر نہ جانتے ہو کہ بھئی تم سب سے عقل مند ہو، تم ہی چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اب جو جانے کے لیے آئے تو پتہ چلا وہ جو غار کا دہانہ بند ہوا تھا کھل ہی نہیں رہا. خدا نہیں چاہتا تھا کھلے. وہ تفصیلی ایک واقعہ ہے، سب نے واسطے دیے اللہ کو، ایک ایک واقعہ اپنا سنا، اللہ نے غار کا دہانہ کھول دیا. بندہ چلا گیا باہر. نان بھائی کی دکان پہ جیسے آپ کے یہاں گلی گلی میں ہے، اس کو جائے گا بھائی 6 7 8 10 روٹیاں دے دیں. اس نے روٹیاں لگا، اس نے پیسے دے کر یہ کیا ہے پیسے؟ یہ کون سے پیسے؟ کیا کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا؟ بولا خزانہ کون سا بھائی؟ تو کرنسی جو چل رہی ہے بولیے. یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے. گھر کے بزرگ بھی آج کبھی اگر بچوں کو سمجھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہے، آپ کی زبان میں آپ کے علاقے میں کیا مشہور ہے معلوم نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کہ گھر کا بزرگ اگر بچوں کو سمجھانے بیٹھ جائے اس وقت تو سن لیتے ہیں، مگر بعد میں دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں. اردو میں کہا جاتا ہے دقیانوسی باتیں، دقیانوسی خیالات. یہ دقیانوسی خیالات وہیں سے چلا. بولے تو
दकियानूस के ज़माने का है, तो कहा अभी किसका ज़माना है? दकियानूस को तो मरे हुए 300 साल हो गए। उसने सुना, ये क्या कह रहा है 300 साल हो गए? हमें तो ऐसा लग रहा है अभी जैसे हम सोए और उठ गए। 300 साल जो सोया होगा तो 300 साल बाद उठा कैसा होगा? अगर उठते ही 300 साल की तब्दीली होती तो ये गार से बाहर ही नहीं निकलते। इसका मतलब यह है कि जैसा सोए थे वैसा ही उठ गए। ये कुरान का किस्सा है, हर मुसलमान को इस पर यकीन है। और कोई अगर ये कह दे दायरा इस्लाम से बाहर, मकतब और मसलक की तो बातें ही नहीं हो रही, बाहर 300 साल, और आज कितना अरसा हो गया? कम से कम 1400 साल तो कुरान को हो रहे। 1400 साल से असहाबे कहफ का किस्सा है, और मासूम फरमा रहे हर 300 साल बाद उठते हैं, करवट लेते हैं और सो जाते हैं। तो मौला बाहर कब आएंगे? कि जब हमारा 12वां ज़ुहूर करेगा तब खुदा गार के नहाने को खोल देगा, ये उसके लश्कर का हिस्सा बन जाएंगे। सही है, ये बातें आपकी सुनी हुई, मगर एक जुमला सुनिएगा, ये जो आज तक सो रहे हैं ये जब उठते हैं अपने आप को वैसा ही पाते हैं। हर बंदा, हर मुसलमान इस बात को जानता है कि 1400 साल से सो रहे हैं, मगर ऐसे कई ऐसे हैं, मगर खुदा की कसम किसी मुसलमान को असहाबे कहफ पर एतराज नहीं होता। हाँ, अगर मैं कह दूं मेरा वारिस पर्दा गैबत में है, सबको एतराज शुरू हो जाता है, भाई जिंदा कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात, एक सलावत पढ़ दीजिएगा मिलकर मोहम्मद। शुक्रिया। 300 साल बाद करवट बदलते हैं। कौन है ये? असहाबे कहफ, गार के असहाब। असहाबे सफीना सुना है? हजरत नूह ने कश्ती बनाई तो उसमें जो बैठ गए तो उनको खुदा ने असहाबे सफीना कहा। ठीक है, याद है आपको? असहाबे सफीना जो हज और उम्रा करके आए वो फौरन तायद कर देंगे। असहाबे सुफ़ा सुना है? सुना? असहाबे सुफ़ा, सुफ़ा कहते हैं अरबी में चबूतरे को। बताओ, चबूतरे के भी असहाब होते हैं? असहाबे सुफ़ा, सुफ़ा कहते हैं चबूतरे को। मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा है, उस चबूतरे को अरबी में सुफ़ा चुके कहते हैं। जो लोग हिजरत करके आ रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है इंसान जब हिजरत करता है, उस दौर में जो लोग हिजरत करके आए कुछ भी नहीं था उनके पास, ना मकान, ना दुकान, ना रहने के लिए घर, ना सर छुपाने के लिए कोई आशियाना, जाए तो कहाँ जाए। पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि आप इस चबूतरे पर बैठ जाया करें, बस ये आप ही का है। वहीं बैठ जाते थे लोग, खाना भी ले आते थे, पानी भी ले आते थे, लिबास भी ले आते थे, उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हो रही थी। अब जाहिर सी बात है कि लोग पूछते थे ये कौन है, तो लोग कहते थे ये असहाब है। रसूल के होते हुए कहते थे असहाबे सुफ़ा है। रसूल के होते हुए कहते थे असहाबे सुफ़ा है। बात ज़हन में महफूज हो रही है आपके? अब ये लफ्ज़ असहाब क्या है, असहाबे सुफ़ा, ये थोड़ी सी जो मैंने बात बताई ये आपको याद रहेगी। असहाबे कहफ जो थोड़ी सी बात बताई ये आपको याद रहेगी। असहाबे सफीना, हजरत नूह की कश्ती के सहाबी, ये आपको याद रहेगी। तो समझ में आ जाएगा असहाब का मतलब क्या है। असहाब का मतलब यानी सहाबी का मतलब फ़कत और फ़कत ये नहीं है कि जो सोहबत में रहे, ये मैं कह रहा हूं आपसे, सहाबी का मतलब फ़कत और फ़कत ये नहीं है कि जो सोहबत में रहे। ये किताबी बातें हैं, लफ्ज़ी बातें हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो तायद कर दीजिएगा, और बात अगर अकल तस्लीम ना करे यहीं पर कह दीजिएगा नहीं ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा जो आप बता रहे हैं। असहाबे कहफ, असहाबे सफीना, असहाबे सुफ़ा, असहाबुन नार, ठीक है।
جو صحبت میں رہے فقط وہ صحابی نہیں ہے. صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایسی صحبت میں ہو کہ جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے اس کے بغیر اس کی زندگی نہ ہو. اگر میں تعریف کر پایا صحیح. ویسے عربی میں کہتے ہیں السکوت کالاقرار، خاموشی کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے. جس کے بغیر زندگی گزارنا اجیرن ہو جائے اور وہاں جا کر انسان زندگی گزارنے لگ جائے تو جہاں زندگی گزارے گا اسی کا صحابی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اصحاب پیغمبر کی اتنی عزتیں ہیں، یہ خدا کی قسم صرف عزتیں ان اصحاب کی ہیں جن اصحاب نے اپنے لیے جینا اور مرنا ختمی مرتبت کی ذات کو بنایا ہوا تھا. بس وہی اصحاب ہیں اور وہی لائق تعظیم ہیں، لیکن جنہوں نے صحبت تو رسول کی رکھی تھی مگر گزارا کہیں اور ہوتا تھا وہ صحابی نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، ادبی بات کی. دلیل دے رہا، اصحاب کہف کا گزارا کہف کے بغیر نہیں تھا. باہر نکل جاتے قتل ہو جاتے. ایک دفعہ باہر آئے اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئے. ڈر یہی تھا کہیں مارے نہ جائے تم جاؤ. یہ سارا قصہ ذہن میں رکھیے گا. چبوترے کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا. صحیح ہے. اگر چبوترا چھوڑ دیتے کہاں جاتے؟ کوئی اپنے گھر میں رکھتا؟ کوئی نہیں رکھتا. کیونکہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا بھائی یہ اصحاب ہیں ان کو کھانا پینا دیا کرو. یہ کون سے اصحاب ہیں؟ اصحاب صفہ ہیں. چبوترا ان کی کل کائنات ہے. جسے انسان اپنے لیے کل کائنات بنا لے، اس سے جڑ جائے، اسی کا اصحاب اور اسی کا صحابی کہلاتا ہے. حضرت نوح صدا دے رہے تھے آ جاؤ. یہ سفینے میں جو بیٹھے گا وہ بچے گا. جو بیٹھ گئے تھے بتائیے وہ بچے یا نہیں؟ بچ گئے. جو بچ گئے جب طوفان آیا تو ان کے سہارے کے لیے اس کشتی کے علاوہ کچھ اور تھا؟ نہیں تھا. اسی لیے جب انہوں نے اپنا جینا مرنا اس سفینے کو بنایا تو خدا نے کہا یہ اصحاب سفینہ ہیں. تقریر میری ختم ہو گئی. یہ اصحاب سفینہ، وہ اصحاب کہف، وہ اصحاب صفہ، اور کوئی ہے جو اصحاب کچھ ہے جو اصحاب نار ہے. تقریر کے آخر میں دل چاہ رہا ہے آپ کی خاموشی کو توڑ دوں، ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. کچھ میں چہرے دیکھ رہا ہوں گھبرا رہے، میں کچھ ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی باتیں سنائی ہیں میں نے آپ کو. اصحاب صفہ ذہن میں رکھیے گا، اصحاب النار ذہن میں رکھیے گا، اصحاب کہف ذہن میں رکھیے گا. اصحاب سفینہ دینے کے لیے بہت ساری مثالیں تھیں مگر اتنی ہی کافی. جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، جب اس کی صحبت اختیار کر لی جائے تو اسی کو اصحاب کہا جاتا ہے، اسی کو صحبت والا کہا جاتا ہے، اسی کو صحابہ کہا جاتا ہے. اب جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، خاص طور پر ان سے دعائیں چاہیے. جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو برابر میں دیکھتے ہیں چبوترا ہے، میں نے جا کے بھی سرچ کر لیے گا چبوترا ہے. جب میں گیا پڑھا ہوا تو تھا، لیکن کتاب کچھ اور ہوتی ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے. پڑھا ہوا تو تھا لیکن ذہن میں نہیں تھا. اب جب داخل ہوئے تو چونکہ وہاں ایک الگ انتظام ہے، وہاں الگ ایک نظام ہے، الگ ایک سلسلہ ہے وہاں کی زیارت کرنے کا، تو بہرحال ایک لائن بنی ہوئی تھی، ہم بھی زیارت کرتے کرتے آگے بڑھ گئے. اب جو پہنچے بہت توجہ کیجیے گا، راضی ہیں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہاں جاوید بھائی، ہاشم بھائی، آپ سے خاص طور پر دعا چاہیے. جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب پہنچے تو دیکھا ایک جگہ تھی اس سے کچھ کم، وہاں رش لگا ہوا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ روزہ تو وہاں ہے، رش یہاں ہے. ابھی بھی کچھ کہوں گا کیا؟ روزہ تو وہاں ہے، رش یہاں ہے، یہاں کیا ہے؟ اچھا ایک سہولت ہے، آپ مدینے جائیے، مولا آپ کو بلائیں، اور مکے جائیے، پروردگار آپ کو یہ توفیق دے، آپ جائیں عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، روزہ رسول کی زیارت بھی کریں، بقیہ کی بھی زیارت کریں، تو آپ دیکھیں گے وہاں پر جا کر کہ آپ کو زبان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اردو زبان آپ کو وہاں پر عام طور پر ملے گی، کیونکہ خدام بھی اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا بعض خدام یہیں کے ہیں. ٹھیک ہے.
جب رش دیکھا تو ادھر ادھر دیکھا نا, روزہ تو بتایا گیا یہ ہے, تو یہ رش یہاں کا ہے. تو ہم بھی آگے کرنے کا یہ یہاں کیا رش ہے, کہنے کہ یہ وہ چبوترا ہے. کون سا چبوترا؟ کہہ اصحاب صفہ نہیں پڑھا؟ او ہو اصحاب صفہ ہے. تو ہمیں بھی ظاہر شوق ہے زیارت کرنے کا, ہم نے کہا ہم بھی چومیں, اور ہم ہی تو چومنے والے ہیں. ہم ہی تو دیکھنے والے ہیں, اور کون دیکھتا ہے اور کون چومتا ہے. اب یہ شوق زیارت ہمیں آگے لے گئے. اب جو شوق زیارت میں چبوترے کے پاس پہنچے تو دیکھا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوں, کوئی فرضی قصہ نہیں سنا رہا, صرف آپ کی دعائیں چاہیے. جانتے کیا دیکھا؟ ہر ایک دوسرے کو دھکا دے رہا تھا. ہمیں بھی دھکے لگے تو کانوں میں آواز آئی, ہٹو میں پہلے سے کھڑا ہوں, پہلے میں نماز پڑھوں گا. تو کوئی آگے بڑھ کے کہنے لگا بھائی میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا, تھوڑی دیر کے لیے فقط چبوترے سے مست تو ہونے دو, خالی چبوترے سے جسم تو لگا لوں. وہی رسول خدا نے مجھے عطا کر دیا. کیسے لوگ ہیں, ارے کوئی شے